یہ لاہور کے پوش علاقے کے گھر کا منظر تھا۔ ناشتے کی میز مختلف انواع اقسام سے سجی ہوئی تھی۔ سربراہی کرسی پر ارمان اکرم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی بائیں طرف اس کی محبوب بیوی نشوہ خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی کہ اچانک اس خاموشی کو ارمان کی والدہ نے توڑا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے ارمان؟ سعدیہ بیگم نے سامنے بیٹھی نشوہ کو گھور کر ارمان سے پوچھا۔ کس بارے میں امی؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے پوتا پوتی دیکھنا چاہتی ہوں، انہیں گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے خوشگوار لہجے میں ارمان کی طرف دیکھ کر اپنی خواہش بتائی۔ امی بس اب دعا کریں، ارمان نے مسکرا کر سعدیہ بیگم سے کہا۔ دعائیں تو میں کب سے کر رہی ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، مگر تمہاری بیوی ایک خوشی تک نہ دے سکی۔ سعدیہ بیگم نے کاٹ دار لہجے میں نشوہ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان کے کاٹ دار لہجے پر نشوہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ ارمان نے سعدیہ بیگم کی بات پر انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تمہاری اس بیوی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، تم بس دوسری شادی کرنے کا سوچو۔ سعدیہ بیگم نے نخوت سے نشوہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر نشوہ نے حیرانی سے اپنی ساس سعدیہ بیگم کو دیکھا اور فوراً کرسی چھوڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں نشوہ سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ارمان نے اداسی سے نشوہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر سعدیہ بیگم سے کہا۔ بس کرو ارمان، تم تو اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہی ہو گئے ہو۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہو رہا، مگر جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے تو تمہیں اولاد کی سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ لوگ تو اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور تم دوسری شادی نہیں کر رہے، حد ہے۔ سعدیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ امی پلیز، ارمان غصے سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر پورچ کی طرف بڑھا، اور سعدیہ بیگم غصے سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ سدرا، کہاں رہ گئی ہو؟ دوائی لے بھی آؤ۔ زبیدہ بیگم اپنے پھٹتے سر کو بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی۔ سدرا بھاگتے ہوئے ہاتھ میں سر درد کی دوا اور ایک گلاس میں پانی لے کر زبیدہ بیگم کی طرف آئی اور انہیں دوائی کھلائی۔ زبیدہ بیگم نے ایک ساتھ 4-5 گولیاں اپنے اندر اڈیل لیں۔ اماں، یہ کیا کیا؟ اتنی ساری دوائی ایک ساتھ نہیں کھاتے۔ سدرا حیرانی سے زبیدہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ میں کیا کروں سدرا، میرے سر کا درد مجھے چین نہیں لینے دیتا، ایک گولی سے کچھ نہیں ہوتا۔ زبیدہ بیگم واپس سے بستر پر لیٹتے ہوئے بولی۔ اداسی سے سدرا نے اپنی ماں کو دیکھا جو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ ایک متوسط طبقے کا گھر تھا۔ سدرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سدرا کے والد فراز صاحب مکینک تھے جو ایک ورک شاپ پر کام کر رہے تھے۔ مشکل سے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا، اور ایسے میں سدرا کی امی کو برین ٹیومر تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً علاج کا کہا تھا، مگر علاج اس قدر مہنگا تھا کہ گھر کی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، تو علاج کے پیسے کہاں سے لاتے؟ فراز صاحب بہت کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے، مگر ابھی تک کوئی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ ارمان آنکھوں پہ ہی بازو رکھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کے آنکھوں سے ہٹایا۔ سامنے ہی نشوہ کھڑی تھی۔ نشوہ، تم کہاں رہ گئی تھی یار؟ تمہیں پتہ بھی ہے امی کا وہ ویسے ہی تم سے ناراض رہتی ہیں، اور تم پھر باہر نکل گئی تھی۔ ارمان نے ناراض نظروں سے نشوہ کو دیکھ کر کہا۔ ارمان، تمہیں پتہ تو ہے میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، اور تمہاری امی وہ تو مجھے باتیں سنانے کا موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی۔ میں اپنے اندر کی اداسی کو دور کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو بھٹکانے کے لیے دوستوں کی طرف چلی گئی تھی۔ علایا نے پارٹی رکھی ہوئی تھی، وہیں سے آ رہی ہوں۔ اگر تمہیں برا لگا تو آئندہ نہیں جاؤں گی، نشوہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو بس امی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہارا جہاں دل کرے تم جا سکتی ہو۔ ارمان کی بات پر نشوہ مسکرا دی۔ ابا، فراز صاحب تھکے ہارے قدموں سے گلی میں داخل ہوئے تو دروازے پہ کھڑی پریشان سے سدرا کو دیکھا۔ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا سدرا بیٹا؟ فراز صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔
ابو امی بے ہوش ہو گئی ہیں، اٹھ نہیں رہیں، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ فراز صاحب اور سدرا تیزی سے اندر کی طرف بڑھے جہاں زبیدہ بیگم بے ہوش تھیں۔ دیکھیں فراز صاحب، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے دماغ میں ٹیومر بڑھتا جا رہا ہے، فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوائیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ فراز صاحب تھکے قدموں سے سدرا اور زبیدہ بیگم کی طرف بڑھ گئے۔ کیا ہوا ابو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ سدرا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی، چلو۔ فراز صاحب نے سدرا کو تسلی دی، مگر اندر سے وہ خود پریشانی کا شکار تھے کہ آخر کس طرح پیسوں کا انتظام کریں۔ کیا ہو گیا اسلم؟ گاڑی کیوں روک دی؟ سعدیہ بیگم نے ڈرائیور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، ایک دم سے گاڑی رک گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اسلم پریشانی سے گاڑی سے اترا اور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ فراز صاحب جو پریشانی میں ورک شاپ کی طرف جا رہے تھے کہ آج انہیں بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ صبح سے زبیدہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب وہ ورک شاپ جا رہے تھے، یقیناً مالک نے بہت بولنا تھا۔ تبھی انہیں راستے میں کھڑی ایک گاڑی ملی، وہ فوراً سے ڈرائیور کی طرف بڑھے اور اس سے مسئلہ پوچھا۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ فراز صاحب نے بتایا کہ وہ مکینک ہیں اور پھر ان کی گاڑی کا معائنہ کرنے لگے اور چند منٹ بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی، جس پہ گاڑی ڈرائیور نے فراز صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ سعدیہ بیگم بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے گھر والوں کا سرسری سا پوچھ چکی تھیں۔ فراز صاحب نے بتایا کہ ان کی بیمار بیوی اور ایک بیٹی ہے جو کہ 23-24 سال کی ہے۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ انہوں نے فراز صاحب کو اپنا کارڈ تھمایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل ہو تو وہ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور مسکرا کر اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گئی تھیں۔ مزید وہ فراز صاحب کا نمبر بھی لے چکی تھیں۔ کچھ دنوں بعد سعدیہ بیگم تجسس کے مارے فراز صاحب کی گھر چلی گئی تھیں اور وہاں سدرا کو دیکھ کر ان کے دماغ میں ایک منصوبہ بنا تھا، مگر سب سے پہلے وہ ارمان سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ ارمان، میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی، تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا، تمہیں ماں کی بات ماننی ہے کہ نہیں؟ سعدیہ بیگم غصے سے ارمان کو دیکھ کر بولیں۔ نشوہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، ارمان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ لو، ہو گئے اس ڈائن کے ڈرامے شروع، مگر میں بھی اس بار ارمان کی دوسری شادی کروا کے ہی رہوں گی، اس ڈائن کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سعدیہ بیگم غصے سے بولی۔ نشوہ کمرے میں آ کر بری طرح رونے لگی۔ نشوہ ایسے مت کرو، ارمان اسے روتا دیکھ پریشان ہوا۔ ارمان، تمہاری امی، وہ کیوں ہمیں سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ جینے نہیں دیتی؟ کیا ہماری اولاد نہیں ہے؟ اس میں میرا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، انسان اس میں بے بس ہے۔ نشوہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ میری جان نشوہ، ادھر دیکھو میری طرف، یار میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جانتی ہو نا، میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارمان نے نشوہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پیار سے کہا۔ تم ٹینشن مت لو، میں امی کو سمجھا لوں گا، ارمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرو ارمان، تم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کرو گے، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ نشوہ فوراً اس کے گلے لگ کے رو دی۔ ہاں بابا، میں کسی کو اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ شامل نہیں کر سکتا، ارمان نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، جس پر نشوہ آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ روز روز کی بحث گھر کا معمول بن گئی۔ سعدیہ بیگم اپنی ضد سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹی اور ارمان بیوی اور ماں کے بیچ میں پریشانی سے جھول رہا تھا۔ ارمان، تمہیں اپنی ماں کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ سعدیہ بیگم ارمان کو دیکھ کر زور سے بولی اور اچانک گرنے لگی جب ارمان نے فوراً سے انہیں تھاما۔ امی سنبھل کے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسے غصہ مت کریں، ارمان نے سعدیہ بیگم کو پریشانی سے دیکھ کر کہا۔ پیچھے ہٹو تمہیں اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ڈرامے مت کرو، اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی تو تم میری بات مانتے، سعدیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ نشوہ جو خاموشی سے پیچھے کھڑی تھی آہستہ آہستہ قدم لیتی سعدیہ بیگم اور ارمان کے سامنے آئی۔ ارمان، تم آنٹی کی بات مان لو، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، آخر کب تک وہی خواہش اپنے دل میں رکھیں؟ بچوں کی خواہش تو ہر کسی کو ہوتی ہے، تم بھی آج میری وجہ سے رکے ہوئے ہو، لیکن کل کو تمہیں یہ کمی ضرور محسوس ہوگی، اور جب کل تم نے شادی کرنی ہے تو آج ہی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نشوہ اداسی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں نشوہ، میں ارمان اس کی طرف بڑھنے لگا جب
اس نے مسکرا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ارمان، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم مان جاؤ ان کی بات۔ اور پھر ارمان کو سعدیہ بیگم کی بات ماننا ہی پڑی۔ خوش رہو میرے بچوں۔ نشوہ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری بالکل کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ سعدیہ بیگم نے خوشی سے نشوہ اور ارمان کو گلے لگایا۔ میں آج ہی لڑکی کے گھر والوں سے بات کرتی ہوں، سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی؟ نشوہ نے تذبذب سے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے سعدیہ میڈم نے بلایا ہے، فراز صاحب نے گارڈ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، جس پر اندر سے اجازت ملتے فراز صاحب کو ڈرائنگ روم میں بھیج دیا گیا، جہاں سعدیہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ آئیے آئیے فراز صاحب، کیسے ہیں آپ کی بیوی اور بیٹی کیسی ہیں؟ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، میری بیٹی ٹھیک ہے، اور میری بیگم بس اس کی حالت ناساز ہی ہے، فراز صاحب نے اداسی سے کہا۔ فراز صاحب، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیوی کا علاج کرائیں۔ سعدیہ بیگم فراز صاحب کے چہرے کو جانچتے ہوئے بولی، مگر میڈم میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا آپریشن کروا سکوں، میں تو ایک عام سا مکینک ہوں، اور اس کی سرجری کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے، جو کہ میرے جیسے عام سے انسان کی بات نہیں ہے۔ فراز صاحب نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو آپ کو بلایا ہے، سعدیہ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر فراز صاحب نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فراز صاحب نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کی بیوی کا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو اچھی خاصی رقم دوں گی جس سے آپ اپنی بیوی کا علاج کرا سکیں گے، بدلے میں آپ اپنی بیٹی سدرا کی شادی میرے بیٹے ارمان سے کر دیں۔ سعدیہ بیگم کی بات سن کر فراز صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی اور پھر کشمکش کے تاثرات تھے۔ مگر میڈم، آپ لوگ تو اتنے اونچے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا میل؟ فراز صاحب نے ناسمجھی سے کہا۔ میرے بیٹے ارمان کی پہلی بھی ایک شادی ہو چکی ہے، مگر اس کی اولاد نہیں ہے، اور میں اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، بدلے میں آپ کو ایک موٹی رقم دوں گی جس سے آپ اپنی بیوی کا علاج کرا سکیں گے، اور آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی یہاں خوش بھی رہے گی، اسے عزت اور مان بھی دیا جائے گا۔ سعدیہ بیگم نے فراز صاحب کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا۔ فراز صاحب کشمکش کا شکار تھے، اتنا بڑا فیصلہ وہ لینے میں ہچکچا رہے تھے، مگر اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، اپنی بیٹی کی ایک اچھے گھر میں شادی بھی ہو جاتی اور زبیدہ بیگم کے علاج کے لیے پیسے بھی مل جاتے۔ مجھے منظور ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فراز صاحب بولے، ٹھیک ہے، اس جمعے کو ہم سادگی سے نکاح کرنے آ جائیں گے۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر فراز صاحب کی طرف دیکھا۔ فراز صاحب سلام کر کے جیسے ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکلے، ایک ہیولا فوراً سے ڈرائنگ روم کی اوٹ میں ہو گیا۔ یقیناً وہ ہیولا کھڑی ساری باتیں سن رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فراز صاحب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سدرا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم بابا، آپ آ گئے؟ سدرا نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ فراز صاحب نے پیار سے اسے گلے لگایا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمہاری امی کیسی ہیں اب؟ فراز صاحب نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ بابا صبح سے کہہ رہی تھی سر میں درد ہے، ان کا درد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، سدرا نے نم آنکھوں سے کہا۔ چلو تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے، آؤ تمہاری ماں کے سامنے ہی سناتے ہیں۔ فراز صاحب خوشی سے زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سدرا بھی حیرانی سے ان کے پیچھے کی طرف بڑھی۔ سدرا کی ماں، اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی، ہماری بیٹی سدرا کا ایک بہت اچھے اور بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، اور میں نے رشتہ پکا بھی کر دیا ہے۔ وہ لوگ سادگی سے جمعے کو نکاح کرنے کے لیے آئیں گے، تم تیاری کر لینا جو ہو سکے۔ فراز صاحب نے چہرے پر چمک لیے کہا۔ زبیدہ بیگم اور سدرا حیرانی سے فراز صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ فراز صاحب کون لوگ ہیں؟ اچانک آپ نے اتنی جلدی کیسے رشتہ پکا کر دیا؟ کوئی چھان بین تو کر لیتے؟ زبیدہ بیگم حیرانی سے بولی۔ ارے چھان بین کی کیا ضرورت ہے، لڑکے کا اپنا بزنس ہے، بہت امیر کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری سدرا راج کرے گی۔ مگر فراز صاحب سعدیہ بیگم سے پیسوں کی ڈیل کے بارے میں بات چھپا گئے، اور جمعے کو اس کے نکاح ہونے کی اطلاع سدرا خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔
اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ نہ وہ لڑکے کے بارے میں کچھ جانتی تھی، نہ اسے دیکھا تھا، بس جمعے کو اس کا نکاح تھا اور اسے یہی معلوم تھا۔ نشوہ پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ تو پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس بڑھیا نے سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ مجھے زج کرنا ہے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر سکتی ہے، مگر میں بھی اتنے آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ نشوہ نے شیطانی مسکراہٹ لیے سوچا۔ وہ مسکرا رہی تھی جب اچانک ہی کمرے میں ارمان داخل ہوا۔ تھکا ہارا سا وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ارمان، کیسا دن گزرا آپ کا؟ نشوہ نے ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہت تھکا ہوا، ارمان نے تھکے ہارے لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری ہونے والی دلہن کے والد آئے تھے اور امی نے اس جمعے تمہارا نکاح رکھ دیا ہے۔ نشوہ نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھ کر بولی۔ ارمان فوراً سے کھڑا ہوا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نشوہ یار ایسے مت کرو، میں کمزور پڑ جاؤں گا، ارمان نے دکھی لہجے میں کہا۔ ارمان مجھ سے پرومس کرو تم مجھے بھولو گے نہیں، جو میری جگہ تمہاری زندگی میں ہے کسی اور کو نہیں دو گے۔ نشوہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی پرومس میری جان، تمہاری میری زندگی میں جو جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری محبت، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ارمان نشوہ سے وعدے وعید کر کے اسے پرسکون کرنے لگا اور اسے محبت کی پناہوں میں لے لیا۔ یہ ایک پارٹی کا منظر تھا جہاں امیر لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، ایسے ہی نشوہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی جب ایک لڑکی نے اس کو مخاطب کیا۔ سنا ہے نشوہ، تمہارا شوہر ارمان دوسری شادی کر رہا ہے اولاد کے لیے؟ یہ شزا تھی جس کی نشوہ سے کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کیا واقعی نشوہ؟ نشوہ کی دوست علایا نے حیرانی سے نشوہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، نشوہ اپنی مٹھی کو غصے سے بند کرتے ہوئے بولی۔ تم نے اسے اجازت کیسے دی؟ سب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشوہ جیسی لڑکی ارمان کو کیسے دوسری شادی کی اجازت دے سکتی ہے۔ علایا چھوڑو مجھے۔ علایا نشوہ کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تم نے وہ جو ڈرامہ کیا تھا، تم ارمان کو سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس طرح ارمان کو دوسری شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، علایا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں ارمان کی بڑھیا ماں کی خواہشوں کے چکر میں اپنی زندگی کو بیڑیا نہیں ڈال سکتی، نشوہ نے غصے سے علایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں تمہاری ضدی طبیعت کو، تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی ارمان کو کہ وہ رپورٹس تم نے جھوٹی بنوائی تھی کہ تم ماں نہیں بن سکتی، کہ تم اولاد چاہتی ہی نہیں تھی۔ تم یقین مانو ارمان بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس طرح انہیں دوسری شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، علایا نے نشوہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس یہ میری زندگی ہے، مجھے مت بتاؤ، میں نے سوچ لیا ہے کہ سب مشکل کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، دیکھنا ہے ارمان کی دوسری بیوی کو بھی میں اپنی مٹھی میں کیسے لیتی ہوں۔ نشوہ غصے سے کہتی ہوئی پیر پٹک کر کمرے سے چلی گئی اور علایا اسے افسوس سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نشوہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اسے گھر میں رہنا اور گھر کی لڑکیوں کی طرح گھر گھرستی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اولاد کر کے گھر کی نہیں ہو کر رہنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے جھوٹی رپورٹس بنوائی تھیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، تاکہ ارمان اور سعدیہ بیگم اس سے بار بار اس بات کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بعد سعدیہ بیگم اسے کچھ نہیں کہیں گی، مگر کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر سے اپنی خواہش کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور ارمان کو دوسری شادی کے لیے بھی پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ بیگم اپنی ضد منوا کر ہی رہیں گی، وہ ارمان کے سامنے خود غرض نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اچھا بنتے ہوئے ارمان کو دوسری شادی کی اجازت دے دی، تاکہ سعدیہ بیگم کے سامنے بھی اس کا پلڑا بھاری رہے کہ اس نے قربانی دی ہے۔ وہ اداسی سے شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ لال رنگ کے لہنگے میں وہ اس وقت اداس سی لگ رہی تھی۔ اچانک اس کے باپ نے اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، نہ اس سے اس کی مرضی پوچھی، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، نہ اس نے اسے دیکھا تھا۔ سدرا اس لیے بھی اداس تھی کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ایسے میں وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر فراز صاحب کے سامنے اس کی نہیں چل سکی۔ ارمان سیاہ رنگ کے شلوار قمیض پہنے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب اداسی سے نشوہ کمرے میں داخل ہوئی۔
نشوا تم کیوں آئی ہو؟ میں تمہیں اداس نہیں دیکھنا چاہتا. تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ ارمان نے اداسی سے نشوا کو اپنے مقابل کھڑا کیا. کیسے نہ آتی تمہیں دیکھنے. تم جانتے ہو کہ سیاہ رنگ مجھے تم پر کتنا اچھا لگتا ہے، اور پھر آج تمہاری زندگی میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد نہ جانے تمہیں میری پرواہ رہے یا نہیں. اس لیے تو میں آج آخری بار جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی. دوسری بیوی کے آنے کے بعد تم تو مجھ سے بے رخی اختیار نہ کر لو. ایک دم سے روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگی. وعدہ کرو مجھ سے ارمان، مجھے نہیں بھولو گے. جیسے مجھ سے آج پیار کرتے ہو ہمیشہ ہی ویسے کرو گے. بولو نا ارمان. نشوا روتے ہوئے ارمان سے سوال کر رہی تھی، اس سے وعدے لے رہی تھی، اور ارمان کی آنکھ سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے. اپنی ماں کی مسلسل ضد پر وہ آج اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لینے جا رہا تھا. اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی تکلیف میں تھی. ارمان اور نشوا یونیورسٹی کے دور سے ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اور ارمان نے نشوا سے محبت کی شادی کی تھی. مگر شادی کے 4 سال بعد بھی ان کی اولاد نہ ہوئی تو سعدیہ بیگم نے اس پر دوسری شادی کا زور ڈالا تھا. اور پھر آخرکار سعدیہ بیگم کے طنز اور طعنوں سے تنگ آ کر نشوا نے بھی اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی. مگر وہ دل میں تہیہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی بھی نشوا کا حق نہیں مارے گا، اسے کبھی بھی بھولے گا نہیں. وہ ہمیشہ اس کے دل کی مسند پر ایسے ہی براجمان رہے گی. میں وعدہ کرتا ہوں تم سے میری جان، تم میرے لیے ہمیشہ سب سے پہلے رہو گی. ارمان نے نشوا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے گلے لگایا اور پھر اس سے نظریں چرا کر کمرے سے باہر نکل گیا. نشوا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. ارمان کا ہر ایک بڑھتا قدم اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا. سادگی سے نکاح کر کے اسے ارمان ولا لے آیا گیا تھا. سعدیہ بیگم نے اسے ارمان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا. ارمان کے پہلے کمرے میں تو نشوا ہی تھی، مگر یہ دوسرا کمرہ ارمان اور سدرا کے لیے سیٹ کیا گیا تھا. سدرا گھبراہٹ کا شکار تھی. وہ کچھ نروس اور گھبرائی ہوئی سی تھی. نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوگا. اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا. وہ ابھی ارمان کے انتظار میں ہی تھی کہ دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا. سدرا نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوش شکل سی لڑکی تھی. ماڈرن بال کٹے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، آنکھوں میں نمی لیے. وہ قدم قدم چل کر سدرا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اس گھر میں خوش آمدید. دوسری بیوی بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ نشوا نے اس پہ طنز کیا، جبکہ لفظ دوسری بیوی پر سدرا نے حیرت سے نشوا کی طرف دیکھا تھا. کیا مطلب؟ سدرا حیرانی سے نشوا کو دیکھ رہی تھی اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. واو، مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہاری جس سے شادی ہوئی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے. لگتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور تمہیں اندھیرے میں رکھ کر تمہاری شادی کروا دی. مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، ارمان مجھ سے محبت کرتا ہے اور تمہارے سے شادی صرف ایک مجبوری تھی. ارمان کی ماں تمہیں صرف ارمان کی اولاد کے لیے اس گھر میں لے کر آئی ہیں. تمہاری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. نشوا کے حقیقت بیان کرنے پر سدرا کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا. کتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ. اس کے باپ نے ہی اس کا سودا کیا تھا اور اسے معلوم بھی نہیں تھا. وہ تو اپنے باپ کے فیصلے پر خاموشی سے چپ سادھ گئی تھی، مگر اس کے باپ نے اس کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کی تھی. اس بات پر یقین کرنا اس کے لیے کافی مشکل تھا. سدرا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا تھا. ابھی سے رو رہی ہو؟ ابھی تو اتنے مورکے سر کرنے باقی ہیں. تم تو بڑی ہی نازک سی نکلی. اپنے آپ کو مضبوط کر لو، کیونکہ اس گھر میں تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے اور میں اپنے دشمن کو بری طرح مسل دیتی ہوں. سدرا خوفزدہ سی بس اس کی دھمکیاں سن رہی تھی. ویسے میں جانتی ہوں کہ تمہاری امی بیمار ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ نشوا نے سدرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا. سدرا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، نشوا نے سدرا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا. کیسی ڈیل؟ سدرا نے حیرت سے نشوا کی طرف دیکھا، جو ایک لمحہ پہلے تو اسے دھمکیاں دے رہی تھی اور اب اس سے ڈیل کی بات کر رہی تھی. میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گی، مگر اس کے بدلے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی. نشوا نے پر اصرار سی مسکراہٹ لیے سدرا کی طرف دیکھ کر کہا. آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ میری امی کا علاج کروائیں گی؟
بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صدرا نے فرتے جذبات میں نشوا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جس کام کے لیے تمہیں ارمان کی ماں یہاں لے کر آئی ہے تمہیں وہ کام ہی نہیں کرنا، نشوا نے سرد انداز میں کہا۔ مطلب؟ صدرا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں ارمان کو کسی بھی قیمت پر اپنے پاس نہیں آنے دینا، اس کے بدلے میں تمہاری امی کا میں علاج کرواؤں گی، منظور؟ نشوا نے ہاتھ بڑھواتے ہوئے سوالیہ نظروں سے صدرا کی طرف دیکھا۔ صدرا اپنی ماں کے لیے پہلے سے ہی پریشان تھی۔ اس کے باپ فراز نے نہ تو ارمان کی پہلی شادی کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا اور نہ ہی اس بارے میں کہ وہ سعدیہ بیگم سے پیسے لے چکا ہے۔ وہ اپنی ماں زبیدہ بیگم کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے نشوا کی ڈیل منظور کر لی تھی۔ آسمان پر ہر سو سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اداس سی نظریں آسمان پر جمائے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ چہرے پر آنسو بھی گر رہے تھے جب پیچھے سے ارمان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نشوا چونک کر پیچھے پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو نئی شادی ہوئی ہے، آپ کی دلہن انتظار کر رہی ہوگی، آپ کو وہاں ہونا چاہیے، نشوا نروٹھے پن سے بولی۔ مگر میری پیاری نشوا کو اس وقت میری زیادہ ضرورت ہے اور میری نشوا سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ نشوا، تم اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے لیے میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے آپ پر ارمان، نشوا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اچانک سے دروازہ کھٹکا۔ فرمان نے اندر آنے کی اجازت دی تو سعدیہ بیگم غصے سے اندر داخل ہوئی۔ ارمان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت صدرا کے پاس ہونا چاہیے، سعدیہ بیگم غصے سے نشوا کو گھورتے ہوئے بولی۔ امی، وہ نشوا اداس تھی تو اس لیے میں، ارمان سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، اب کر لیا نا اسے خوش، اب چلو ادھر سے، صدرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سعدیہ بیگم ارمان کا ہاتھ کھینچ کر اسے کمرے سے لے گئی۔ اس بڑھیا کو تو بہت چھوٹ دے دی تھی میں نے، اس لیے میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، بہت اڑ رہی ہے، زمین پر نہ گرایا تو میرا نام بھی نشوا نہیں، نشوا غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ ارمان جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھبرائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ارمان خاموشی سے بیڈ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گیا۔ آپ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ چینج کر لیں اور سو جائیں، اس طرح یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نشوا سے بہت پیار کرتا ہوں، امی کی ضد میں نے یہ شادی کی ہے، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، ارمان کہتے ہی فوراً کروٹ لے کر سو گیا اور نشوا تو خوشی کے مارے فوراً سے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی وہ ارمان نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی کہ اس کی ماں کا علاج نشوا ضرور کروا دے گی۔ اگلی صبح کو دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو سعدیہ بیگم خوشی سے نہارتے ہوئے ان دونوں کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھیں اور پیار سے صدرا کو ناشتہ کرنے کے لیے بول رہی تھیں۔ نشوا غصے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے سے تو کبھی ایسے پیار سے بات نہیں کی، نشوا نے دل ہی دل میں سوچا، مگر کہا کچھ نہیں۔ کھانے کے بعد ارمان آفس کے لیے نکل گیا، اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ سعدیہ بیگم بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں جب نشوا نے فوراً سے صدرا کو جا لیا۔ بتاؤ، میری بات پر عمل کیا یا نہیں؟ نشوا نے غصے سے صدرا کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ جی، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، اب آپ میری امی کا علاج شروع کروا دیں گی نا؟ صدرا نے امید سے نشوا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں 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 بالکل، اگر تم ایسے ہی میری بات مانتی رہو گی تو میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گی، نشوا کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ صدرا بھی خوشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بے وقوف لڑکی، اس سے تو میں اپنی ہر بات منوا سکتی ہوں، نشوا سوچ کر مسکرا دی۔ معمول کا دن تھا۔ ارمان آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں ہنوز خاموشی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اسے صدرا کچن میں کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ امی اور نشوا کہاں ہیں؟ ارمان نے صدرا سے پوچھا۔ جی، وہ آنٹی پڑوس میں گئی ہیں اور نشوا میڈم اپنی دوست کی پارٹی میں گئی ہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ صدرا نے ارمان کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مجھے ایک کپ چائے چاہیے، میں اسٹڈی میں ہوں، وہی لا دو، ارمان کہہ کر مصروف سے انداز میں اسٹڈی کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدرا جھجکتی ہوئی ٹرے میں چائے رکھ کر اسٹڈی میں داخل ہوئی اور ارمان کے پاس میز پر ٹرے پر رکھ دی۔ ارمان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ گہرے
نیلے رنگ کے شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت معصوم اور پیاری سی لگ رہی تھی۔ ارمان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جب وہ گھر آئے تو نشوہ ایسے ہی اس کے لیے تیار ہو، اس کے پاس بیٹھے، اس سے باتیں کرے، مگر نشوہ ہمیشہ اپنی پارٹیز اور دوستوں میں ہی مگن رہی۔ اسے گھر میں ٹک کر بیٹھنا آتا ہی نہیں تھا۔ تم نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی؟ ارمان نے سوالیہ نظروں سے سدرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بنائی ہے، سدرا نے آہستہ سے کہا۔ تو اپنی چائے بھی یہیں لے آؤ، میرے ساتھ ہی پی لو۔ میرا ماننا ہے کہ اکیلے چائے پینے کا مزہ نہیں، ارمان نے سدرا کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گھبراتی ہوئی اپنی چائے کا کپ لے کر واپس آئی اور ارمان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ ارمان نے اسے دیکھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ یہ ان کے درمیان پہلی بات چیت تھی جس میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان رہے تھے۔ انٹر تک، سدرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ ارمان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو گھر میں انہیں دیکھنے والا کوئی اور تھا نہیں، اسی لیے۔ زبیدہ بیگم کے ذکر پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ او، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ارمان پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ چائے بہت اچھی بنی ہے، ارمان نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگے۔ نشوہ کشمیر کے پہاڑوں میں مزے سے انجوائے کرتے ہوئے تصویریں کھنچوا رہی تھی جب شزا نے اس کی خوشی دیکھ کر رنگ میں بھنگ ڈالنی چاہی۔ ذرا دیکھو نشوہ کو، اپنے شوہر کو دوسری بیوی کے ساتھ چھوڑ کر کیسے یہاں انجوائے کر رہی ہے، پتہ لگے پیچھے اس کی سوتن اس کے شوہر کو لے اڑے۔ شزا نے نشوہ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پرسنل معاملات میں بولنے کی؟ نشوہ نے غصے سے شزا کے بال نوچے، بدلے میں شزا نے بھی رکھ کر اسے تھپڑ مارا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، باقی دوستوں نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ الایا نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے شزا سے دور لے گئی۔ نشوہ، ویسے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تمہیں ایسے ارمان بھائی کو چھوڑ کر اکیلا نہیں آنا چاہیے تھا، الایا نے پریشانی سے کہا۔ نشوہ اس کی بہترین دوست تھی، وہ اپنی دوست کو پیروں پر کلہاڑی مارتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ الایا میری جان، میں نے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، اسی لیے تم اس کی ٹینشن لینا چھوڑو اور چلو انجوائے کرو، نشوہ نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، الایا نے اس کے بازو کو تھپکتے ہوئے کہا۔ دن معمول سے گزرنے لگے۔ ارمان نے نشوہ سے بہت وعدے کیے تھے کہ وہ اس کو سب سے پہلے رکھے گا، مگر کوئی جگہ جب خالی ہوتی ہے تو اسے پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے۔ نشوہ نے اپنی جگہ خود چھوڑی تھی، نہ اس نے گھر پر توجہ دی اور نہ ہی اپنے شوہر پر۔ ایسے میں ارمان سدرا کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ جب بھی گھر آتا سدرا اس سے کھانے کا پوچھتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ اس نے ارمان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے اور وہ دونوں شام کی چائے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے۔ سعدیہ بیگم تو ان دونوں کو ایسے دیکھ کر بہت خوش اور نہال ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر رہی تھی۔ فراز صاحب نے رقم ملتے ہی زبیدہ بیگم کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے آج کے دن آپریشن کی ڈیٹ دی تھی اور ان کے دماغ کی سرجری تھی۔ فراز صاحب پیمنٹ جمع کروا چکے تھے اور اب 3 گھنٹے سے آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سدرا کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ پریشانی سے سدرا اپنی ساس سعدیہ بیگم اور ارمان کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور فراز صاحب سے شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کو عین ٹائم پر کیوں بتایا۔ کافی دیر آپریشن چلتا رہا اور سب دعاؤں میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد انتظار ختم ہوا اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ فراز صاحب پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ہم نے پوری کوشش کی فراز صاحب، مگر ہم نے آپ کو پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ انہیں آپریشن کی اشد ضرورت تھی۔ 6 مہینے پہلے ہم نے آپ کو آپریشن کا کہا تھا اور وقت پر آپریشن نہ ہونے کی صورت میں ٹیومر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپریشن کامیاب نہ ہو سکا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فراز صاحب آپ کی وائف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم انسان صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی جو اللہ کی مرضی، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ فراز صاحب اور سدرا دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ وہ 1 ہفتے سے فراز صاحب کے ساتھ اپنے میکے میں ہی تھی۔ فراز صاحب اور سدرا تو زبیدہ بیگم کے جانے سے ڈھہ گئے تھے۔ وہ ان کے گھر کا ستون تھی۔
ستون کے گرنے سے عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ آج بہت مشکلوں سے ایک ہفتے کے بعد ارمان سدرا کو واپس گھر لے آیا تھا۔ وہ بھی بہت خاموش اور صدمے میں تھی۔ سعدیہ بیگم اور ارمان اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ نشوہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کی موت سے بے خبر تھی، اور اگر اسے پتہ چل بھی جاتا تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارمان دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا تو سدرا گم سم سی کسی غیر مرئی نقطے پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے بیٹھی تھی، بہت خاموش ہو گئی تھی۔ ارمان کو اس کی حالت دیکھ کر دل میں تکلیف سی اٹھی تھی۔ سدرا یار، ایسے تو نہیں ہوتا نا، کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، اپنے سے جڑے باقی رشتوں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا انسان کو۔ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمان، آپ کو پتہ ہے امی بہت تکلیف میں تھی، انہیں جب سر میں درد ہوتا تو وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ ان کے سر کا درد معمولی نہیں ہوتا تھا، اس قدر تکلیف دہ ہوتا تھا کہ سامنے کھڑا بندہ پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک ساتھ پیناڈول کا پورا پتا کھا جاتی تھی صرف درد کو کم کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنی تکلیف میں تھی، اور میری شادی کے بعد نہ جانے انہوں نے اپنی تکلیف کیسے سہی ہوگی۔ مجھے دکھ ہے کہ میں آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھی، سدرا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سدرا کے آنسوں نے ارمان کی پوری شرٹ بھگو دی تھی۔ سدرا، مگر ہم اب ان کے لیے صرف مغفرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم اس طرح رو رو کر اپنی طبیعت مت خراب کرو۔ چلو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، شاباش، چلو یہ دودھ پیو۔ ارمان نے اسے دودھ کا گلاس پلا کر اپنے حصار میں لیا۔ سدرا کو اس وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنا ایک قیمتی رشتہ کھویا تھا، وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور ارمان اس کے غم میں گھلے جا رہا تھا۔ ارمان نے اسے اپنے ہونے کا احساس بخشا تھا اور اسے اپنے رشتے کا مان دے دیا تھا۔ سدرا ٹوٹی بکھری سی حالت میں اپنا آپ ارمان کے سپرد کر گئی تھی، اور چاندنی رات ان کے اس ملن پر مسکرا رہی تھی۔ کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ نشوہ بھی واپس آ چکی تھی۔ زبیدہ بیگم کی موت کا اسے پتہ چلا تھا، جس کو اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ نشوہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ ویسے ہی پارٹیز اور اپنے دوستوں میں ہینگ آؤٹ کرتی رہتی تھی۔ اسے اب بھی سب اپنی مٹھی میں محسوس ہوتا تھا۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ سب کچھ اس کے بس میں ہے تو اوپر بیٹھی ذات بتاتی ہے کہ سب کچھ صرف اسی کے بس میں ہے۔ نشوہ نے نوٹ کیا تھا کہ پہلے ارمان ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ سدرا کے آنے کے بعد بھی وہ سدرا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا اور ہر وقت نشوہ کی فکر میں لگا رہتا تھا، مگر اب وہ ناشتے پر بھی سدرا کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتا تھا، کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا۔ شام کو وہ دونوں چائے بھی ساتھ پیتے تھے۔ ملازمہ سے اس کو پتہ چلا تھا کہ ارمان سدرا کی بہت فکر کرتا تھا، اور یہ بات سنتے وہ انگاروں پہ لوٹ گئی تھی۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ معمول کا دن تھا۔ نشوہ آج گھر پر ہی تھی اور ارمان کے آفس جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سعدیہ بیگم آرام کرتی تھی۔ نشوہ نے فوراً سے موقع دیکھ کر سدرا کو جا لیا، اس کے بازو کو زور سے جکڑتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں نے تمہیں کیا بکواس کی تھی؟ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھے ہلکے میں مت لینا۔ اس گھر میں مقابلہ تمہارا میرے ساتھ ہوگا، اور میں اپنے دشمن کو رون دیتی ہوں۔ یہ تم ارمان کی جو آگے پیچھے پھر رہی ہو نا، مجھے سب دکھ رہا ہے۔ نشوہ غصے سے غراتے ہوئے بولی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری ماں کا علاج کروائیں گی، مگر وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، تو پھر میں آپ کی بات پر کیوں عمل کروں؟ کیوں اپنے چاہنے والے شوہر کو اپنے سے دور کروں؟ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ارمان میرے شوہر ہیں، اور آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے اچھے شوہر کی قدر نہیں کی۔ سدرا نشوہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نشوہ اس کی جرأت پر حیران تھی۔ وہ جو پہلے دن زبان سے ایک لفظ نہیں بولی تھی، اب نشوہ کو کھرا جواب سنا کر گئی تھی۔ اڑ لو، جتنا اڑنا ہے، تمہاری خوشیاں چند دن کی ہیں، نشوہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نشوہ لایا کہ گھر سے ہو کر اپنے گھر داخل ہوئی تو اسے غیر معمولی قہقہوں کی آواز گونجی۔ آج اس کا پارٹی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گئی تھی، مگر شاید اس جلدی میں بھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سعدیہ بیگم سدرا کی بلائی لے رہی تھیں، اور ارمان اس کے پہلو میں بیٹھا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نشوہ کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ ارے آؤ آؤ نشوہ، سعدیہ بیگم خوشی سے چہکارتی ہوئی نشوہ کی طرف بڑھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، آخر کو میری دلی مراد بر آئی، میری پیاری سدرا نے میری خواہش پوری کر دی۔
سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نشوہ کی طرف گلاب جامن بڑھایا۔ مٹھائی کس لیے؟ نشوہ نے حیرت سے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ارے خیر سے، میں دادی بننے والی ہوں، ماشاء اللہ سے سدرا امید سے ہے، سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نشوہ کو اپنے سر پر حویلی کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو گیا تھا؟ نشوہ غصے سے سدرا کی طرف بڑھی اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے چلائی، احسان فراموش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نشوہ نے غصے سے سدرا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ نشوہ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نشوہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارمان نے غصے میں نشوہ کو دھکا دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی۔ ارمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ نشوہ غصے سے چلائی۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر تم نے کبھی میری پرواہ کی؟ تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا؟ تمہیں تو ہر وقت صرف پارٹیز اور دوستوں سے فرصت ہو تو تم میری طرف دیکھتی نا۔ تم نے مجھے اس قدر اگنور کیا، پھر میں تمہارا مان کیسے رکھتا؟ میری ایک بات کان کھول کے سن لو نشوہ، اس گھر میں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو۔ اگر تم نے سدرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان غصے سے کہتا ہوا سدرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سعدیہ بیگم بھی نشوہ کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور نشوہ پیچھے ہارے ہوئے جواری کی مانند روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور کسی لٹے ہوئے مسافر کی طرح رو رہی تھی، مگر آج اس کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے، مگر یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سدرا کی صبح سے ہی طبیعت خراب تھی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ارمان بہت مشکل سے اس کو چھوڑ کر آفس گیا تھا، مگر اس نے سعدیہ بیگم کو ہدایت دی تھی کہ وہ شیک بنا کر سدرا کو دے آئیں۔ سعدیہ بیگم جیسے ہی شیک اور کباب لے کر سدرا کے کمرے کی طرف بڑھیں، ارمان اسی وقت آفس سے آیا تھا۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا سدرا کے کمرے کی طرف گیا اور فوراً سے سدرا کے ہاتھ سے شیک کا گلاس جھپٹا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ سدرا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں اس کے لیے شیک اور کباب لائی تھی، سعدیہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ امی یہ شیک سدرا نہیں پیے گی۔ ارمان شیک لے کر غصے سے لاؤنج میں گیا اور دھاڑتے ہوئے نشوہ کو آواز دی۔ وہ گھبرا کر فوراً نیچے آئی۔ سعدیہ بیگم اور سدرا بھی پریشانی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ میری پیاری جان نشوہ، یہ شیک تم پیو، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں ارمان، میں نے لیٹ ناشتہ کیا ہے، نشوہ گھبرا کر بولی۔ میرے کہنے پر ایک بار پی لو، کیا میرے ہاتھ سے بھی نہیں پیو گی؟ ارمان نے شیک کا گلاس نشوہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلو پیو، شاباش۔ ارمان نے گلاس اس کے منہ تک کیا۔ نشوہ نے گھبرا کر گلاس زور سے اپنے منہ سے پیچھے ہٹایا تو وہ ایک چھناک کی آواز سے ٹوٹا۔ نہیں پینا میں نے۔ تم کیا چاہتے ہو میں یہ پی کر مر جاؤں؟ نشوہ چلا کر بولی اور ایک دم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی شیک میں زہر ملاتے ہوئے؟ اگر وہ سدرا پی لیتی تو؟ ارمان دکھ سے بولا۔ ارمان نے ملازمہ کو خاص طور پر نشوہ پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ سعدیہ بیگم جب کباب تلنے میں مصروف تھیں تو موقع پا کر نشوہ نے شیک میں زہر ملا دیا تھا۔ ہاں ملایا میں نے زہر، کیونکہ میں نہیں تمہیں شیئر کر سکتی ارمان کسی کے ساتھ۔ ارمان میری بات سنو، میں نے وہ سب کچھ جھوٹ کہا تھا، میری رپورٹس جھوٹ تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بس اس وقت اولاد نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ جھوٹی رپورٹس بنوائی، مگر تم اس سدرا کو چھوڑ دو، میں تمہیں یہ خوشی دوں گی۔ نشوہ پاگلوں کی طرح ارمان کا چہرہ تھام کر بولی۔ ارمان نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم ایک بے حس انسان ہو جیسے دوسروں کے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، تم خود غرض ہو نشوہ۔ نشوہ تمہارے جھوٹ پر مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا، شاید میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دیتا، مگر تم نے میری اولاد کی جان لینی چاہی، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارمان نے نشوہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی مگر ارمان پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سدرا کو اس کے صبر کا پھل دیا تھا، ارمان کی صورت میں خیال رکھنے والا شوہر عطا کیا تھا، اور پھر ان کے گھر میں ننھی عائزہ کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ ارمان تو اپنی بیٹی کا دیوانہ تھا۔ اتنی مشکلات سہنے کے بعد ان کی زندگی میں اب سکون ہی سکون تھا۔ دوسری طرف نشوہ نے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولنے کی جتنی کوشش کی تھی، وہ زہر اس کی خود کی زندگی میں گھل گیا تھا۔ وہ اب اکیلی تھی، وہ ہمیشہ سے اکیلی رہنا چاہتی تھی، مگر یہ